سید الاولین والآخرین سبحان اللہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. میں نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے پیارے محبوب میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عزت، جو مقام، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بلد کی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ بات ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد حضور علیہ السلام کا ادب، آپ سے محبت، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اہل بیت پاک، اور پھر جن کے ذریعے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہنچی حضرات اولیاء کاملین، ان تمام کا احترام، ان تمام سے محبت ہے. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے تاج سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے مرتبے اور عظمت کو خود اللہ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. ان کا خالق بھی اللہ ہے، ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کو یہ شرف اور عزت بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اور پھر ان کے دربار اور ان کے عظمت کے مقام کو بھی اللہ ہی نے بیان کیا. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی ہو جائے. جائز سی بات ہے کہ جب کوئی قوم ایک شخصیت پر جمع ہوتی ہے، ایک ذات پر جمع ہوتی ہے، تو وہ اختلاف سے، افتراق سے، انتشار سے بچ جاتی ہے. اس لیے سورہ حجرات، اگر ہم قرآن مجید میں مطالعہ کریں سورہ حجرات کی، سورہ حجرات اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت اسلامی پورا اسٹیٹ مدینہ قائم ہو چکا ہے، قوانین اتر چکے ہیں، سورہ مائدہ اتر رہی ہے، سورہ نساء کا نزول ہو رہا ہے، اور اس میں مکمل شریعت، مکمل ایک سوسائٹی کو، ایک ریاست کو، ایک مکمل اسلامی کلچر کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن اس میں اجتماعیت کب ہوگی، اتفاق کب ہوگا، یونٹی کب ہوگی؟ جب ایک ذات پر سب جمع ہو جائے. سبحان اللہ. تو قرآن کریم نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، کبھی بھی تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا، اور اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ نہ جانا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا زندگی کا طریقہ، عقیدہ تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کا بھی اگر کوئی طریقہ تم اسلوب بناؤ تو تم وہ دیکھو کہ وہ حکم، وہ بات، وہ طریقہ اللہ اس کے رسول کے قول کے خلاف،
اور ان کے فرمان کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو اپنے آگے رسول کی عزت کو رکھے، رسول کے احکام کو رکھے، رسول کے مقام کو رکھے، اور ان کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے ان سے نور لے کر اپنی زندگی کو روشن کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کے مرتبے کی مرکزیت اور حضور علیہ السلام کا جو درجہ اور مقام دین کے اندر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ چلنا، اللہ سے آگے نہ چلنا، اللہ سے آگے نہ جانا۔ یوں تو یہ آیت صرف اس لیے نازل ہوئی تھی کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کے دنوں میں قربانی کر لی تھی۔ حضرت برہ بن عازب کے ماموں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی، حالانکہ قربانی کا حکم تھا 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے سنت ابراہیمی کے طور پر، انہوں نے کر لی، لیکن انہوں نے اس وقت قربانی کی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی تک قربانی نہیں کی۔ اللہ کو یہ بات ہی پسند نہ آئی، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، زندگی کے کسی بھی لہجے میں، کسی بھی عمل میں تم نے رسول کو سبقت نہیں کرنی، رسول سے آگے نہیں جانی، سب سے پہلے رسول ہی کی شان اور عظمت آگے ہوگی، پیچھے تمہاری ہوگی۔ حضور نے صحابی کو بلایا، پوچھا کہ تم نے کیا قربانی کر لی؟ کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا میں نے تو قربانی نہیں کی تھی۔ کہا حضور اب فرمایا تمہاری قربانی نہیں، اب تمہیں چاہیے کہ دوسرا جانور تم ذبح کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا اختیار جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اب 6 مہینے کے بکرے کے بچے کو ہی تم ذبح کر لو تو اللہ رب العالمین تمہاری قربانی قبول فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی قول، کسی بھی فکر، کسی بھی عمل میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو آگے رکھنا ہے۔ ایک بات، اسی سے آگے پھر ایک بات ذکر ہو رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم رسول کی بارگاہ میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا کتنا ضروری ہے ذرا اس کو سنیے۔ مجدد اعظم مجدد میت مستمرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکاتہ ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے جیسے اور آپ جیسے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے ایمان کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان پوچھا گیا کہ جب بھی نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہر دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ یہ سوال علماء سے پوچھا گیا، اور مرتبہ مقام دیکھیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی نام مبارک آئے حضور کا جو اصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی حضور کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا ہر دفعہ درود پڑھنا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 طریقوں سے۔ فرمایا جب بھی نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دفعہ درود پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ، سبحان بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی عزت ہے اللہ کی جانب سے۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی نام مبارک آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے اور اعظم المستحبات اور مستحسنات میں سے۔ اور فرمایا کہ اگر درود نہ پڑھ سکا تو فرمایا بہت بڑی ایک کوتاہی ہے، اور کہا کہ نام آیا اور اس کو غیر ضروری سمجھا درود پڑھنے میں تو فرمایا دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو نام مبارک کی عظمت اتنی ہے کہ جب بھی نام مبارک آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دفعہ درود پڑھنا انتہائی سعادت ہے، اس میں سستی دکھانا انتہائی محرومی ہے، اور اس کو غیر ضروری سمجھنا داڑھی رکھنے کے باوجود اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے یہ تکریم بیان فرمائی ہے، تو میرے آقا کے وجود اور ذات کی عظمت کتنی بلند اور اعلیٰ۔ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل ایک اجماعی مسئلہ ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام کوئی ہمارے اگینسٹ میں نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کے لیڈر کی ہم تعریف کر رہے ہو، نہ، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور کی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ادب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ جی تم نے انگوٹھا کیوں چھوا، تم نے کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہم نے تو انگوٹھا چوما اس لیے چوما کہ جب نام محمد آیا، نام محمد آیا تو ہم نے انگوٹھا چوما۔ ہم تو بدقسمت ہیں، ہماری تو قسمت ہی بری ہے کہ ہم نے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو جب چہرے کو نہیں دیکھا تو ہم نے نام سن کر چوم لیا، اور جنہوں نے چہرے کو دیکھا تھا وہ تو پاؤں چوما کرتے تھے۔ جہاں میرے آقا کے قدم لگتے تھے وہ تو اس خاک کو چوما کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو انگوٹھا چومنے پر اعتراض کیوں
ہوا آپ نے حضور کو اپنا اگینسٹ کیوں سمجھا؟ آپ نے حضور کو اپنا کیوں نہیں سمجھا؟ اپنا محبوب کیوں نہیں سمجھا؟ حضور کو اپنا آقا کیوں نہیں سمجھا؟ جن کا کلمہ پڑھا ان سے محبت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کیا؟ میں اور اگر آپ جمع ہو کر حضور کو اپنا سمجھیں، حضور کی محبت کو اللہ کی محبت کا ذریعہ سمجھے، تو میں نہیں سمجھ سکتا کسی ادب اور محبت کی بات پر کوئی مسلمان اعتراض کر سکے۔ اعتراض جب ہوتا ہے، کنفیوژن جب پیدا ہوتی ہے، پھر شیطان ہمیں حضور علیہ السلام کے لیے اگینسٹ کا تصور دیتا ہے، مخالف کا تصور دیتا ہے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں، انگوٹھا اگر آپ نے چوما، میں نہیں چوم سکا، لیکن مجھے آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو کتنا فرمان بردار ہے کہ نبی پاک کا اتنا ادب کرنے والا ہے کہ نام بھی آتا ہے تو اس کا بھی ادب کرنے والا ہے۔ تو یہ اختلاف کی بات نہیں، یہ انتشار کی بات نہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ تو حضور کے پاؤں کو چھوا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چھوا کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جب وہ حضور علیہ السلام کی مزار مقدسہ پر جاتے، سرکار کے دربار میں جاتے، سرکار کی قبر شریف پر جاتے، تو ڈائریکٹ حضور کی قبر پر نہیں جاتے، پہلے محبت کو جوان کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، محبت کو بیدار کرنے کے لیے حضور کے منبر کی طرف آتے تھے اور مصلی کی طرف آتے تھے۔ باقاعدہ ان کے شاگرد اور تلامذہ نے، ان کے اسٹوڈنٹ جتنے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صحابی رسول منبر پر آئے اور حضور علیہ السلام کا جو منبر ہے اس پر انہوں نے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر جو مٹی لگ گئی تو اس کو اپنے چہرے پر لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ تو آپ نے بدعت کر دیا، یہ تو آپ نے ناجائز کام کر دیا، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہوا؟ یہ محبت اور وفاداری کا ثبوت ہے، یہ محبت اور وفاداری کا ثبوت ہے، اور اس کے لیے قرآن نے، شریعت نے بیان کر دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب کی خوب ادب کرو، خوب تعظیم کرو۔ تم میرے محبوب کا جتنا ادب و احترام کرو گے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ذرا غور سے سنیے کہ کتنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کا ادب۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اپنی مجلس میں تو تم اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، اور جب نبی سے تم بات کر رہے ہو تو تم اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ آ جائے۔ یہ ادب نبی نہیں سکھا رہے، اللہ نبی کا ادب سکھا رہا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز نبی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے۔ اب ذرا سنیے اس بات کو، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ علماء ربانیین کا مرکز ہے، تو آپ اکثر عشق و محبت کے اس تقاضے کو سنتے ہیں۔ سرکار کے ایک صحابی تھے، بخاری میں موجود ہے، دیگر اور کتابوں میں، ثابت بن قیس۔ حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ اگر ہماری عادت بن جائے ہر دفعہ درود پڑھنے کی تو بہت بڑی سعادت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ کان سے کم سنتے تھے، یعنی ثقل سماعت تھے۔ آپ کو پتا ہے جو کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سب کم سن رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک مرض تھا، اور شریعت نے ہمیشہ مرض کی وجہ سے بندے کو چھٹی دی، کم رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اگر ایسا شخص ہے جو بیمار ہے یا لمبی عمر ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے جان بچانا فرض ہے، اور تمہاری طبیعت اگر خراب ہو جاتی ہے تو شریعت تمہاری طبیعت کا لحاظ کرتی ہے، ٹھیک ہے تم فدیہ دے۔ تو اللہ نے اپنے فرائض میں تخفیف کر دی۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، شوگر کا مریض ہے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس میں وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، تو شریعت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنا بوجھ نہیں ڈالا انسان کے اوپر جس کو اٹھا نہ سکے۔ تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شریعت کے مسئلہ ٹھیک ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ڈر ہے کہ آپ کو موت واقع ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، تو فرمایا ٹھیک ہے اس کا فدیہ دے، اس کا فدیہ دے۔ تو ایک بات اسی طرح برطانیہ کے اندر آپ کے اس ملک میں سردی بہت سخت ہوتی ہے، اب فجر کا وقت آ گیا، گرم پانی نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو میرا ہاتھ ضائع ہو جائے گا، یا مجھے کوئی مرض لگ جائے گا، میری انگلیاں خراب ہو جائے گی، تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، تیمم کرو۔ اگر اتنا ٹھنڈا پانی ہے جس سے تمہیں مرض لگنے کا ڈر ہے، یا تم کمزور ہو، بوڑھے ہو،
بیمار ہو، اگر وہ ٹھنڈا پانی تمہارے جسم پر آئے گا تو تمہارا بخار بڑھ جائے گا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. تو شریعت نے پھر انسان کی زندگی کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے تم تیمم کرو، کسی مٹی والی جگہ پر، کسی دودھ والی جگہ پر ایک ضرب مارو مٹی پر اس جگہ پر، اور انگوٹھے سے اس کو جھاڑو، اور ایک ضرب میں اپنے چہرے کے اوپر اس کو اکثر کرو، دوسری ضرب مارو اور اپنے دونوں ہاتھوں کا تم گویا کہ ہاتھوں کا پھیر لو، یہ تمہارا وضو ہو گیا ہے اور تم نماز ادا کرو. تو دیکھیں کیونکہ انسان کی زندگی ضروری تھی ایک بات. اسی طرح دیگر اور چیزیں، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارے دیکھیں بزرگ جو ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تو شریعت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہا ٹھیک ہے لیٹ کر پڑھیں. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، فرمایا آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو. تو دیکھو کتنی نرمی آتی چلی جا رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب اللہ رب العالمین کے احکام کی بات آتی ہے اور بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت اس پر نرمی کرتے ہوئے اس بات کو ارشاد کرتی ہے ٹھیک ہے تم یہ کر لو. لیکن آپ حیران ہوں گے ثابت بن قیس کان سے کم سنتے تھے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، وہ ان کو بیماری تھی، بیماری کے باوجود جب وہ بول پڑے تو اللہ نے فرمایا ہمارے احکام میں تو بیماری کو ہم سن لیتے ہیں، ہمارے محبوب کی بارگاہ میں بیماری بھی نہیں چلے گی. ہمارے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو بیماری اپنے پاس رکھو، آؤ سراسر تمہیں ادب و تعظیم. اس سے آپ اندازہ لگائیں نماز میں رخصت دی گئی، روزے میں رخصت دی گئی، حج میں رخصت دی گئی، دین کے ہر کام میں اللہ نے رخصت دی ہے، کیونکہ تم بیمار ہو، تم بوڑھے ہو اور تم کمزور ہو، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کہیں تمہارا مرض نہ بڑھ جائے. لیکن جب نبی پاک کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی جو کان سے بہرا ہو، جو کم سنتا ہو، اور وہ گستاخی کی نیت سے نہیں، بے ادبی کی نیت سے نہیں، اپنے مرض کی وجہ سے وہ زور سے بول اٹھے، تو رب کی قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. فرمایا ہمارے محبوب کا درجہ ہماری بارگاہ میں اتنا ہے کہ تمہارے جسمانی عذر کو ہماری قدرت کو محسوس کر سکتی ہے، لیکن ہمارے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری بیماری بھی نہیں چلے گی. تم جس حالت میں بھی ہو اور ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تمہیں ادب ہی کرنا ہو، تمہیں تعظیم ہی کرنی ہو. اب دیکھیے میرے دوستو وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مکان کی قدر مکین کی وجہ سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے. کیوں قسم ہے مولا؟ وہاں پر بیت اللہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں. وہاں صفا مروہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں. یعنی مرادی معنی اس کا یہ ہے. وہاں زمزم ہے؟ فرمایا نہیں. یہ قسم ہے لا اقسم بہذا البلد، ہم قسم اٹھاتے ہیں اس مکہ شہر کی. جواب قسم کیا ہے؟ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب جس گلیوں میں تو چلتا ہے، تیرے پاؤں جس گلیوں میں رکھتے ہیں، تو تیرا مرتبہ ہماری بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ جہاں پر تیرے پاؤں لگتے ہیں ہم اس مٹی کی بھی قسم کو کوئی بعید نہیں. کوئی دوست کہے کہ جناب یہ معنی تم نے اپنی طرف سے کر دیا، یہ تمہیں کہاں سے معنی نکالا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عربی گرامر سے بھی دیکھیں تو معنی یہی بنتا ہے ایک بات. لیکن آئیے آخری بات میں صحابہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ خود لے کر حضور کے پاس پہنچے. سیدنا عمر حضور کے شاگرد ہیں اور علماء نے لکھا کہ 10 سال انہوں نے سورہ بقرہ حضور سے پڑھی، کیونکہ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ مکے میں بھی اترا ہے اور کچھ بعد میں بھی اترا ہے. تو 10 سال حضور کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے اور پوری سورہ بقرہ حضور علیہ السلام نے 10 سے 12 سال میں ان کو سمجھائی ہے. تو یہ حضور کے خاص شاگرد ہیں. اب میری تفسیر آپ نہ مانیں، آپ کی تفسیر میں نہ مانوں، آؤ اس کی تفسیر مان لیتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ سے براہ راست. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سورہ بلد 30 پارے کی جو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، اس لیے قسم کہ تو وہاں پر رہتا ہے. یہ اس آیت کو لے کر بڑے مبارک جملے آپ سنیے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو سرکار نے حضرت عمر کو مسکراتا ہوا دیکھا. فرمایا عمر اتنے خوش کیوں ہو، آج اتنے خوش کیوں ہو؟ کہ حضور آپ کے شان میں نے قرآن میں پڑھی اور میں حیران ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت عطا فرمائی. سرکار نے فرمایا کیا تم نے پڑھ لیا، ہمیں بھی تو بتاؤ کیا تم نے کون سی آیت پڑھ لی؟ تو کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو سرکار نے فرمایا عمر اس میں کیا سمجھے تم، اس کا کیا معنی سمجھے، اس کی کیا تفسیر سمجھے؟ تو حضرت عمر اس کی تفسیر کرتے ہیں. فرمایا قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی، قد بلغ
من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمین. حضور قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی، آپ کی عزت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان اقسم بتراب قدمین، خدا آپ کے پاؤں کی نہیں، آپ کے جوتوں کی نہیں، جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم خدا یاد کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو آپ اندازہ لگائیے، فرمایا ان اقسم بتراب قدمین، آپ کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے وہ عرش کا مالک، وہ کائنات کے خالق آپ سے محبت کا اظہار یہ کرتا ہے کہ ان اقسم بتراب قدمین، وہ آپ کے پاؤں کی تلیوں پر جو مٹی لگتی ہے اللہ رب العالمین اس مٹی کی قسم کو یاد کرتا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے دین اور اسلام میں اپنے محبوب میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عزت اور مقام عطا فرمائی ہے. اور صحابہ کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر حضور علیہ السلام کی نعت و تکریم کو بیان کرنا. جس وقت ہمیں حضور سے محبت ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ادب آ جائے گا، تو دین کی ساری گاڑی جو ہے وہ صحیح ٹریک پر آ جائے گی اور وہ ہلنے سے اور جلنے سے بچ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مرکزیت جو دین کے اندر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا بنیادی شعر جو لکھا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ کی محمد سے وفا کی نے تو ہم دے رہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ لوگوں سے پوچھے گا کی محمد سے وفا، وفا کیا تھی؟ ان کا ادب. کی محمد سے وفا، وفا کیا تھی؟ ان کے صحابہ سے محبت. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا، وفا کیا تھی؟ ان کے اہل بیت سے محبت. کی محمد سے وفا، وفا کیا تھی؟ ان کے دین پر عمل. تو جو قیامت کے دن کہے گا نا ہاں، تو اللہ کہے گا ہم تیرے. سبحان اللہ. یہ سوال اللہ کی طرف سے ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو جو اس بات پر کہے گا ہاں، تو اللہ کہے گا ہم تیرے. تو جب اللہ تیرا ہے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والوں میں رکھے. بے ادب